السلام علیکم اکرام، نجمی آفیشل پر ہانیہ آپ سے مخاطب ہوں۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ گلگت بلتستان کے عوام کو سرپرائز دیں گے حاجی گلبر خان کا پریس کانفرنس میں بڑا دعویٰ۔ خیال گروپ کا گلگت پریس کلب میں پریس کانفرنس، مزید کیا کہا دیکھیں اس ویڈیو میں۔ ہم کتنا سیٹل آئیں گے اور ہم خود حکومت نہیں بناتا ہے تو یہ تو میں آپ کو کہوں گا کہ ہم نے جس کو بنائیں گے وہ بنے گا انشاءاللہ۔ نون تو اللہ کے فضل فارغ ہے ادھر سے، صرف دعویٰ نہیں ہے ہمارا جو ہے اللہ کے فضل سے اس وقت 11 حلقوں میں جو ہم میرے ساتھ الیکٹیبل ہے، ہم بہت جلدی جو ہے سرپرائز پورے جی بی کو دیں گے انشاءاللہ۔ یہاں پہ کسی کے ہاتھ پہ نہیں ہوتا ہے، یہاں کے عوام کے ہاتھ پکڑنا ہوتا ہے، عوام کو محنت کرنا ہوتا ہے، عوام کی خدمت کرنا ہوتا ہے، پھر جا کے عوام کے پاس جا کے ان سے ووٹ لیں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے 5 سال مسلم لیگ نون کا حکومت رہی ہے اور پیپل پارٹی کی حکومت رہی ہے، اور پیپل پارٹی کے حکومت میں میں اس کابینہ کا حصہ بھی تھا، لیکن وہ دعوے کریں گے کہ ہم نے بہت کچھ کیا، لیکن جو چیزیں ہم نے پریکٹیکل لا کے آپ کے وساطت سے عوام کے سامنے رکھا ہے، آپ سب کو انشاءاللہ یہ پتہ بھی ہے کہ اتنا کام انہوں نے نہیں کر سکا ہے۔ حافظ صاحب نے اپنے ساتھیوں کا خلاف کیا، میں نے غلامات کو ٹورزم بھی تھا اور وہ بھی تھا اپنا فوڈ بھی، تو جب سہیل ہم سے گیا تو اس کے بعد جو ہے ہم نے غلامات کو دیا اور فوڈ میں نے انور کو دیا۔ میں اپنا پارٹی کے کسی کو بھی دے سکتا تھا، پیپل پارٹی کے بھی جو قابل لوگ تھے وہ موجود تھے، لیکن میں نے وہ ان کے حافظ اس میں بھی نالا تھا، مجھے سے اصل میں ناراضگی اس کا یہ ہے کہ یار آپ نے ان کو 2 وزارتیں کیوں دیا؟ تو وہ حافظ سے پوچھے کہ اپنا لوگوں سے کیوں ناراض؟ میں تو کسی سے ناراض نہیں۔ عوام کے زمینوں کے حوالے سے درینہ مطالبہ لینڈ ریفارم کا تھا، اور ہمارے حکومت نے پیپل پارٹی اور نون لیگ کے ہمارے کولیشن حکومت تھی، ہم نے اللہ کے فضل سے یہ بہت گلگت بلتستان کا اہم مطالبہ تھا کہ ڈوگرہ سے آج تک 100 سال سے بھی زیادہ ہوا تھا، ہمارے زمینیں جو ہے وہ خالصہ سرکار تھے، عوام کی ملکیت نہیں تھے، اور جب سے یہ ایکٹ پاس کیا تو اس کے بعد جو زمینیں عوام نے تقسیم کر کے آباد بھی کیا تھا، لیکن ان کو ملکیت کے حقوق نہیں ملتا تھا، آج وہ سارے مالک ہیں۔ اس کے علاوہ مائننگ کنسیشن رول کی منظوری دی گئی اور لیز کے نظام کو شفاف بنانے کے لیے آن لائن سسٹم متعارف کرایا۔ محکموں میں ملازمتوں کی بھرتیوں کے عمل کو شفاف بنانے کے لیے گلگت بلتستان میں ٹیسٹنگ سروس کا قیام عمل میں لایا گیا۔ آپ کو پتہ تھا کہ اس سے پہلے سابقہ حکومتوں میں NTS اور CTSP کے تھرو یہاں پہ ٹیسٹ انٹروڈیوس ہوتا تھا، اور عوام کی طرف سے ان اداروں کو بہت بڑے لیول پہ شکایات تھے، اور یہاں پہ جو ہے میرٹ کے نام پہ میرٹ کے درجیہ اڑایا گیا تھا۔ ہم نے گلگت بلتستان کے اپنا ٹیسٹنگ سروس کا قیام عمل میں لایا، انشاءاللہ یہی جو ہے ہمارے لیے اور میرٹ پہ ہمارے بھرتیاں ہوں گے۔ گلگت بلتستان کے عوام کو درپیش گندم کی فراہمی کا مسئلہ مستقل بنیادوں پر حل کیا گیا ہے۔ تمام اضلاع میں مساوی اور شفاف طریقے سے گندم کے اصول کو تقسیم کے اصول کو یقینی بنانے کے لیے محکمے میں بائیو میٹرک سسٹم متعارف کرایا گیا۔ یہ گندم کا ایشو جو ہے ہر آنے والے حکومت میں آ رہا تھا، عوام جو ہے دھرنے دے رہے تھے، اور یہ جی وی کے سب سے ہر سال یہ ایشو ریس ہوتا تھا۔ اللہ کے فضل سے ہمارے شروع سال میں عوام نے یہاں پہ دھرنے دیے، ریئیکشن آئے، لیکن ہم نے اس عوام کے مطالبہ جو اصل ان کا مطالبہ اس کو وفاق سے لانے میں کامیاب ہوا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے حکومت میں ہم 9.5 سال کے سبسڈی کو ہم نے 9.5 ارب کے سبسڈی کو ابھی ہم 20 ارب تک لے کے جا رہا ہے۔ یہ ہمارے حکومت کا سب سے اہم اور بڑے کامیابی ہے۔ اور
گورننس اور سروس ڈلیوری کو بہتر بنانے کے لیے گلگت بلتستان میں 4 نئے ایڈیشنل اضلاع کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ دیامر بادشاہ ڈیم پاکستان کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل منصوبہ ہے۔ اس اہم منصوبے کے حوالے سے کافی مشکلات درپیش تھی۔ ہم نے وفاقی حکومت کے تعاون سے ان مسائل کو اسلوبی سے حل کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایشو جو ہے گزشتہ 15 سالوں سے 2010 کے جو معاہدہ ہوا تھا عوام کے ساتھ، اور اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا، تو دیامر کے علماء کے سربراہی میں کمیٹی بنی تھی، انہوں نے احتجاج کیا اور ان کے 31 پوائنٹ چارٹر آف ڈیمانڈ تھے، ان سب کو ہم نے وفاق کے ساتھ بیٹھ کے عوام کے منشا کے مطابق حل کرایا۔ دوران ملازمت وفاق پائے جانے والے ملازمین کے لیے وزیراعظم پیکیج پر عمل درآمد کرایا اور ورثہ میں پالیسی کے تحت پلاٹ دینے کا خطیر رقم مختص کیا۔ ہمارے 2 سال میں ہر سال 1.5 ارب سے زیادہ جو ہے یہ پلاٹ کے لیے رقم مختص کیا۔ اس سے پہلے 3-4 سالوں سے یہ بیچارے پینڈنگ میں تھے۔ گلگت بلتستان میں بجلی کے بحران پر قابو پانے کے لیے وزیراعظم سے سفارش کر کے 100 میگا واٹ سولر پاور پروجیکٹ کو منظور کرایا۔ اس میں ہم نے وزیراعظم پاکستان کو جب میں شروع ہمارا ملاقات ہوا تھا، اس میں کوئی 6 جی بی کے مین ہم نے مطالبات رکھا تھا، اس میں ہم نے 50 میگا واٹ کا ڈیمانڈ رکھا تھا۔ آپ سب کو علم ہے کہ وزیراعظم پاکستان نے یہاں جی بی میں آ کے ہمیں 100 میگا واٹ کا اعلان کیا، اور نہ صرف اعلان کیا بلکہ ابھی وہ ٹینڈر کے پروسیس ہے، اور آنے والا سال انشاءاللہ گلگت بلتستان شیڈنگ سے فری ہوگا۔ سست ڈائپورٹ میں چھوٹے اور بڑے تاجروں اور عوام کے عین خواہشات کے مطابق اور تمام مطالبات ان کا تھا وہ منظور کرایا، بلکہ آپ کو پتہ ہے کہ 4 ارب کا ہم نے ٹیکس، انکم ٹیکس اور سیل ٹیکس جو لاگو ہوتا تھا اس کو معاف کرایا، اور اس سے 50 ارب تک گلگت بلتستان میں بغیر ٹیکسز کے چائنا سے یہاں پہ مال آئے گا، اور یہاں جو ہے عوام، ہر غریب عوام تک اس کا فائدہ ملے گا۔ میڈیکل کالج کا پیشے ون، آپ کو پتہ ہے کہ میڈیکل کالج گزشتہ 15-20 سالوں سے التوا کا شکار تھا، اور اس کا سائٹ سلیکشن بھی ہوا، پیشے ون صوبے سے بن کے وفاق میں ہم نے سبمٹ کیا۔ انشاءاللہ آنے والا جون میں پیشے ون منظور ہو کے کام شروع ہوگا۔ سکردو شہر کو پانی کی ایشو تھا، عوامی منصوبہ خیالوں نالہ کے لیے ہم نے 15 کروڑ روپے دیا ہے، اور وہاں عوام خود کام کر رہے تھے، ہم نے جا کے 15 کروڑ کا اعلان کیا، اور اللہ کے فضل سے وہ سارے ان کو پیمنٹ بھی ہوا ہے۔ سیکریٹریٹ کے گریڈ 1 سے 16 تک کے ملازمین کو ہاؤس ہائرنگ کی سہولت دی ہے۔ لائن ڈپارٹمنٹ کے ملازمین کے لیے 30% ڈی آر اے الاؤنس دیا، جس سے تقریباً اس سال کے بجٹ میں 5 ارب سے زیادہ رقم ڈی آر اے کے مد میں ہم نے دی ہے۔ گلگت بلتستان بالخصوص دیامر کے عوام کا درینہ مطالبہ فارسٹ ورکنگ پلان تھا، ہم نے منظور کیا، بلکہ کچھ 6-7 کمپارٹ کا ورک آرڈر بھی جاری ہوا، کام ہو رہا ہے۔ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے تقریباً 300 سے زائد ڈاکٹروں کو ایکٹ کے تحت مستقل کیا ہے، اور پیرا میڈیکل سٹاف کو سروس سے ٹیکچر دیا ہے، جس میں بی ایس این اور جرنل نرسنگ کر کے کچھ لڑکے کئی سالوں سے کانٹیکٹ میں تھے، ان کو بھی ایکٹ کے تھرو ہم نے پرمٹ کیا۔ ہیلتھ انڈومنٹ فنڈ کو 20 کروڑ سے بڑھا کر 1.5 ارب کر دیا گیا۔ کراکروم یونیورسٹی کو ہر سال بجٹ میں 5 کروڑ روپے کا گرانٹ دیا ہے، اور انڈومنٹ میں 3 ارب روپے وفاق سے منظور بھی کرایا، بلکہ وہ پیسہ بھی سارا آ کے ان کے اکاؤنٹ میں آیا۔ محکمہ تعلیم کے انڈومنٹ فنڈ اس سے پہلے 50 کروڑ تھا، ہم نے بڑھا کے 80 کروڑ کر دیا۔ تعلیم کی بہتری کے حوالے سے ایجوکیشن فیلوز کی بھرتیاں عمل میں لائے گئے ہیں۔ گلگت بلتستان کے تمام اساتذہ کے ٹائم سکیل اور اپ گریڈیشن کا مسئلہ حل کیا۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ اس ایشو کو
تقریباً 1 ماہ دھرنا میں آیا ٹیچرز، اور یہ بڑا مشکل ایشو تھا. ہمارے ساتھ امجد صاحب اور ہمارے دوسرے منسٹر جو ہے اسماعیل صاحب اور 3-4 منسٹروں کا کمیٹی بنا کے ہم نے اس ایشو کو 2-3 مہینے لگانے کے بعد اللہ کے فضل سے ایک بہتر انداز میں اس ایشو کو حل کیا. پاور ڈپارٹمنٹ کے تمام لائن مینوں کو ریسک الوز دیا گیا، اور ان کے ساتھ ہم نے 1122 کو بھی ریسک الوز دیا ہے. پچھلے 2.5 سالوں میں پاور پروجیکٹ جو سکھ پروجیکٹ کو سب سے زیادہ پیسے ہم نے دیا ہے، اور اس سال ہم نے بجٹ کا سب سے بڑا رقم جو ہے تقریباً 5 ارب روپے ہم نے پاور کے منصوبوں کو دیا ہے، اور ہم نے ان کے 80% جو کام ہوا تھا ان تمام پروجیکٹ کو ٹارگٹ کیا ہے، اور انشاءاللہ اسی 1 سال میں جو جی بی کے تمام سکھ پروجیکٹ ہیں ان کو فنڈ دیا اور یہ تکمیل کے مراحل پہ آئیں گے. نل تک 16 میگا واٹ کو فنڈ فراہم کیا اور مارچ میں یہ فعال ہو کے یہ سسٹم میں آئے گا. آپ کو پتہ ہے کہ نلتر کا منصوبہ جو ہے گزشتہ 10 سالوں سے اس پہ کام جو ہے میں جب وہاں وزٹ پہ گیا تو 15-20% کام ہوا تھا، باقی وہ سکھ تھے. اس کو ہم نے بارہا ان کو نوٹسز دے کے اللہ کے فضل سے ہمارے ٹینیور میں وہ 90% تک کام ہوا ہے اور ان کو فل فنڈنگ بھی دی ہے. گلگت بلتستان کے وکلاء کے چارٹر آف ڈیمانڈ کے مطابق ان کے مسائل حل کیا اور ان کو 10 کروڑ روپے انڈومنٹ بھی دیا اور 2 کروڑ روپے کا گرانٹ کا بھی اعلان کیا. اور جو مطالبات تھے ان کی 9 پوائنٹ پر مشتمل ان کا چارٹر آف ڈیمانڈ تھے، ان سب کو ہمارے حکومت نے حل کیا ہے. گلگت بلتستان کے صحافیوں کے لیے 10 کروڑ روپے کا انڈومنٹ فنڈ دیا ہے. گلگت بلتستان لوکل باڈیز الیکشن کرانے کے لیے بلدیات کا ایکٹ پاس کرایا اور وفاق سے الیکشن کے لیے فنڈ بھی منظور کرایا. تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں. ہمارے پیج کو فالو ضرور کریں. شکریہ.